اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت 87 سے 87ویں آیت سے وَظَنُّونِي۔ وَظَنُّونِی، اس کو اگر ہم غور سے دھیان سے کیئرفلی دیکھیں تو اس کے اندر دو حصے ہیں، ایک ہے ذا اور ایک ہے النون۔ ذا کے متعلق ہمیں دیکھ کر سمجھ لگ جانی چاہیے کہ یہ نسب میں ہے، اور اوریجنلی یہ ہوتا تھا ذو، جیسے مثال کے طور پر ہوتا ہے ذوالجلال، تو ذوالجلال ہوتا ہے جلال والا۔ اس کے بعد اس کی نسب کی حالت ہو جائے گی ذا، اور اس کی جر کی حالت ہو جائے گی زی۔ اردو میں ہم عام طور پر جر کی حالت استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا سٹائل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کوئی انگریزی تفسیر سنیں گے اور وہ پرانے مفسروں کو ریفر کر رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے دس از واٹ دا مفسرون سیڈ۔ اردو میں ہم کہتے ہیں مفسرین نے یہ کہا۔ اسی طرح اردو میں ہم اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں ذی شان، ذی وقار، عام طور پہ ہم جر کی حالت استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا سٹائل ہے وچ از فائن، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ذو، ذا، ذی تین فارمز ہوتی ہیں، اور یہ فارم کیا ہوتی ہیں؟ ذی شان کا مطلب ہوتا ہے شان والا، ذی وقار کا مطلب ہوتا ہے وقار والا، ذو الجلال کا مطلب ہوتا ہے جلال والا، تو وہ ذن نون کا مطلب ہو جائے گا نون والا۔ اب نون والا کیا ہوتا ہے؟ نون سب کو پتا ہے کہ اردو، فارسی، عربی میں حروف تہجی میں ایک حرف ہے، الفابet ہے نون۔ تو نون والا کیا ہوا؟ یہ ہم نے ڈسکشن وہاں پر بھی کی تھی جب ہم نے حروف مقطعات کو ڈسکس کیا تھا، اور نوٹس کرنے والی چیز یہ ہے کہ کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں سورتوں کے ناموں کے طور پر۔ مثال کے طور پر سورہ صاد ہے، وہ صاد سے شروع ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں یہ سورہ صاد ہے۔ مثال کے طور پر سورہ طٰہٰ ہے، وہ دو حروف سے شروع ہوتی ہے طٰہٰ، اور ہم کہتے ہیں سورہ طٰہٰ ہے۔ مثال کے طور پر حامیم سجدہ سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں انہیں لوگ کہتے ہیں حامیم سجدہ، یا حوامیم بھی کہتے ہیں انہیں۔ سب کو اکٹھا جب وہ ڈسکس کرتے ہیں، اور جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ صورتیں جو مثلا حامیم سے شروع ہوئی ہیں تو ان کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں، یا مثال کے طور پر اگر تو سے کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو جتنی صورتیں قرآن شریف میں تو سے شروع ہوئی ہیں ان کے اندر سانپ کا ذکر ہے۔ اسی طرح ایک صورت جو سورہ قلم ہے وہ نون سے شروع ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک خاص ذکر ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ مثلا ویکیپیڈیا پہ ایک چارٹ میں نے دیکھا تھا جس کے اندر پرانی زبانوں کے اندر حروف کس طرح لکھے جاتے تھے وہ ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جو الف ہے، جو اس علاقے کی جو زبانیں تھیں، سریانی تھی، نبطی تھی، عبرانی تھی، اور پھر عربی ہے، تو الف اوریجنلی جو ہے نا کچھ اس طرح لکھا جاتا تھا، یعنی ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک گائے کا سر ہے، تو اس گائے کے سر کو پھر انہوں نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے ادھر لکھ دیا، جو الف بن گیا، اور یہی الف مزید ٹیڑھا ہو کے اے بن جاتا ہے رومن الفابیٹس کے اندر، اور عربی میں آگے پھر یہ الف بن جاتا ہے۔ اور یہ گائے کے سر کی وجہ سے اس کا مطلب بھی اس زمانے میں گائے کے سر کو ہی کہا جاتا تھا۔ بے جو ہے وہ گھر کو کہا جاتا تھا جس سے بیٹا ہے، اسی طرح ڈیلٹا ہے جو ڈی ہے یا دال ہے وہ دروازے کو کہا جاتا تھا، تو وہ دروازہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ یہ خیمہ ہے اور خیمے کے اندر یہاں پہ دروازہ لگا ہوا ہے، اور پھر یہ جو دروازے کی شیپ ہے یہی یوں ٹیڑھی ہو کے ڈی کی شیپ بن جاتی ہے، اور اس کی اور چینجز ہو کے عربی میں یہ اس طرح لکھی جاتی ہے۔ توئیں کو اگر آپ غور کریں تو توئیں جو ہے وہ اس کے لیے یہ سمبل یوز ہوتی تھی، یہ سمبل بیسیکلی شو کرتی تھی کہ ایک سانپ جو ہے وہ کنڈلی ڈال کر بیٹھا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ توئیں جن صورتوں کے شروع میں آتا ہے ان سب میں سانپ والے واقعے کا ذکر ہے۔ اور اگر ہم اسی لسٹ کو چیک کریں، اس میں عین جو ہے وہ اس کی آنکھ جیسی شکل ہوتی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں نون کو تو نون کے لیے جو مطلب بتایا جاتا ہے وہ ہے مچھلی، اور عربی میں نون کو مچھلی ہی کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن سے بنیادی طور پر یہ ثابت ہے کہ نون جو ہے
مچھلی ہے، اس کی شکل جیسے بھی بنائی جاتی ہوگی، ہو سکتا ہے شروع میں وہ کوئی اس طرح کی شکل ہوتی ہو جو مچھلی جیسی ہوتی ہو، اور پھر وہ کنورٹ ہو کے اس شکل سے وہ اس طرح کا نون بن گیا۔ تو وزن نون جو ہے اس کا مطلب ہے مچھلی والا، اور مچھلی والا قرآن شریف میں حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کا واقعہ ہے۔ اور دو تین جگہوں پہ قرآن شریف میں اس واقعے کی تھوڑی تھوڑی تفصیل آتی ہے۔ ایک بریف اگر تفصیل ہم دیکھیں تو سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک آتی ہے، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے، اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر کہتے ہیں کہ وہاں کوئی طوفان وغیرہ آیا ہوگا تو انہوں نے کوئی قرآن دادی میں شرکت کی اور اس کے اندر وہ جیت نہ سکے، مات کھائی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر ان کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا، نگل لیا، اور وہ ملامت کرنے والے تھے خود کو۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت کے دن تک۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان پر پہنچا دیا، پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ بہت بیمار تھے۔ ظاہر سی بات ہے، مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے بھوکے پیاسے، اور جو بھی اس کے معدے کے ایسڈ سے ان سے امپیکٹ ہوئے، تو اس حالت میں مچھلی نے ان کو آ کر اگل دیا کسی ایسی جگہ پر جو بالکل چٹیل میدان تھی۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگا دیا اس کے اوپر ایک بیل دار درخت۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اس کو بھیجا 1,00,000 سے یا اس سے زائد لوگوں پر۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پس وہ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک خاص مدت تک باقی رکھا، انہیں برتنے کا سامان متاع عطا فرماتے رہے۔ اس سے آپ کو کچھ آئیڈیا ہو گیا۔ اس کی اب پھر جو مفسروں نے تفصیل بیان کی ہے، بائبل کا ایک بک ہے، اس کا نام ہے صحیفہ یونس، اس میں بھی کچھ چیزیں آتی ہیں، زیادہ تر ان میں چیزیں عجیب و غریب سی ہیں، لیکن مثلاً یہ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کو ڈیسائفر کر کے تھوڑی سی ایک سمری بنائی ہے، جس سے ایک اوورال پکچر سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جن کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور بہت مدت حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دین دی، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی، اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ ٹھیک ہے اب یہ پکے کافر ہیں، یہ نہیں ماننے والے، اور اس قوم کی ناقدری اور سنگ دلی سے مایوس ہو کر وہ وہاں سے چل پڑے، اور انہوں نے سوچا کہ جب ان پتھروں میں جونک لگانا ممکن نہیں ہے تو اب ان کے اوپر وقت برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انہوں نے ایک اپنا اجتہاد کیا، اپنا ایک انالیسس کر کے ڈیسیژن کیا کہ یہ نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے تو نیچرل چیز، لیکن اس کے اندر جو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو حضرت یونس علیہ السلام اس وقت نہ سوچ پائے، کہ یہ چیز کہ اللہ کے رسول کو اپنی قوم کو کب چھوڑنا چاہیے، یہ فیصلہ رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ قوم واقعی پکی کافر ہے اور کبھی ایمان نہیں لائے گی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ یہ تمہاری قوم اب نہیں ایمان لائے گی، تو پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو برباد کر دے۔ تو رسول کے لیے اس وقت ہی یہ جائز ہوگا کہ وہ اپنی قوم سے اعلان برات کر کے ہجرت کر لے اور قوم کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دے، کیونکہ جب رسول قوم کو چھوڑ کر جاتا ہے تو پھر وہاں پر عذاب ہی آتا ہے۔ ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی جب رسول تشریف لاتے ہیں کہ وہ قبول نہ کریں۔ تو سنت یہی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا، چاہے جتنا مرضی ظلم ہوتا رہے۔
مگر حضرت یونس علیہ السلام حق کے جوش میں اس سنت کو مد نظر نہ رکھ سکے، اور انہوں نے یہ خیال فرمایا کہ ایک طویل مدت تک لوگوں کو جگانے اور جھنجھوڑنے کی کوشش کے بعد بھی جب کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور وہ تو بری ذمہ ہیں، اور اب ایسی نامعقول قوم کو اللہ کے عذاب کے حوالے کرنا ہی درست فیصلہ ہوگا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ خیال تو پاکیزہ تھا، حق کے جوش میں تھا، لیکن یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وہ قوم سے بیزار ہو کر ایک کشتی میں سفر پر روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ تھوڑی دور سمندر میں فاصلہ طے کرنے کے بعد، اب یہ قرآن میں تفصیلات نہیں ہیں لیکن یہ صحیح معلوم ہوتی ہیں، میچ کرتی ہیں قرآن کے بیان سے جو بھی ہم نے پیچھے آیتیں پڑھی، تو وہ طوفان میں گھر گئی۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ طوفان کسی طرح ٹل نہیں رہا، تو او ملاحوں کا یہ وہم ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی غلام بھاگا ہو اپنے آقا سے تو اس کی وجہ سے مصیبت آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا جی جو غلام ہے وہ بتا دے، اور ورنہ پھر انہوں نے ایک قرآن دادی کی۔ تو قرآن دادی جب کی تو حضرت یونس علیہ السلام کے ہی ذمے شاید ہوئی ہے ذمہ داری، اور جب قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی، اور وہاں پر ان کو کسی بہت بڑی مچھلی نے، جو موسٹ پروبلی ویل ہی ہوگی اتنی بڑی مچھلی، اس نے نگل لیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ مشکلات کی تاریکی سے نکلنے کے لیے جو رستہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اس میں اللہ کی طرف سے قبولیت نہیں تھی، اور اب ان سے کہیں زیادہ گہری تاریکیوں میں ڈال دیا گیا ہے، تو ان کے دل سے وہ دعا نکلی جس دعا کے لیے یہ ضمانت ہے کہ اگر وہ سچے دل سے کی جائے تو وہ قبولیت سے کبھی محروم نہیں رہتی، اور یہ ضمانت صحیح حدیث سے پتہ لگتی ہے۔ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی جو اگلی آیت میں آئے گی، اور مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا۔ وہاں اللہ نے ان کے لیے کوئی بیل اگا دی تاکہ ان کو گرمی اور دھوپ سے بچایا جا سکے، اس کے نیچے ان کو پناہ مل گئی، اور پھر اسی بیل کے ذریعے وہ جو بھی ہوگا کھانے پینے کا بھی ان کا کوئی سامان ہوگا۔ تو پھر جب ان کے حوثان بحال ہوئے تو پھر انہیں دوبارہ اہل نینوا کے پاس جانے کی ہدایت ہوئی، اور ادھر سے یہ ہوا کہ جو نینوا کے لوگ تھے وہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد پریشان تھے، اور حضرت یونس کی وجہ سے غمزدہ تھے کہ وہ چلے گئے، اور جب حضرت یونس دوبارہ پہنچے تو سب کے سب کانپ گئے، سب خدا پر ایمان لائے، اور بادشاہ نے بھی شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، اور باشندوں کے نام یہ فرمان جاری کر دیا کہ ہر کوئی اپنی بری راہ سے باز آ جائے، روزے رکھے اور اللہ کے حضور آہوازاری کرے اور توبہ سے سر کو جھکا لے۔ تو یہ ایک بریف سا واقعہ ہے۔ اب آیت پر آتے ہیں۔ وَظَنُّونِی، ذا جو ہے نصب میں ہے، یعنی ہم نے مچھلی والے پر بھی، یونس علیہ السلام پر بھی ہم نے رحم کیا، اپنا فضل کیا۔ اِذ ذَهَبَ، جب وہ گیا، یعنی جب وہ چلا گیا، چل پڑا، مغاضباً، یہ غضب سے ہے۔ مغاضب کا مطلب ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو ناراض کرنا، ایک دوسرے کو غضبناک کرنا۔ تو جب وہ غصے کی حالت میں، برہمی کی حالت میں چل پڑے، یہ حال ہے مغاضباً، فظنّا، پس اس نے گمان کیا، ان لن نقدر علیہ، کہ ہم ہرگز گرفت نہیں کریں گے اس پر۔ قدر کا مطلب قدرت ہونا بھی ہوتا ہے، اور قدر کا مطلب تنگ ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو جب تنگ کیا جائے، یعنی کسی کو گرفت کر لی جائے، پکڑ لیا جائے، تو ہم اس کو اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اصل میں یہ خیال تھا کہ وہ اس مصیبت سے بچ جائیں گے اپنے قوم کی وجہ سے، جو ان کو تکلیف پہنچاتی ہے اللہ کی نافرمانی کر کے۔ سب سے زیادہ جو تکلیف نبیوں اور رسولوں کو ہوتی ہے وہ اس چیز کی نہیں ہوتی کہ ان کو اذیت دی جا رہی ہے، اصل اذیت وہ ہوتی ہے جو قوم کھلے عام سامنے کھڑی ہو کر فاسق فاجروں کی طرح اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، بتوں کی پوجا کر رہی ہے، یا جو بھی غلط کام کر رہی ہے، اس تکلیف سے، اس اذیت سے ظاہر سی بات ہے ہر شریف آدمی نجات پانا چاہتا ہے۔
مگر وہ تو انہوں نے سوچا کہ میں اس سے بچ جاؤں گا اور قوم پر عذاب آ جائے گا، اور مجھے اب کہیں پناہ لینی چاہیے تاکہ میں خود بھی اس عذاب میں نہ گر جاؤں، جیسے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کہا کہ نکل جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ اور کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے، تو یہ چیز حضرت یونس علیہ السلام نے مس کر دی کہ ابھی وہ فیصلہ ہوا نہیں، اعلان ہوا نہیں، انہوں نے خود ہی اپنے اندازے سے یہ ڈیڈیوس کر لیا کہ اب وقت آ گیا جانے کا، حالانکہ اب وقت نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس چیز کے اوپر تو کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے، مگر یہ ظاہر ہے ایک غلطی تھی۔ اور پھر جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں بے شمار اندھیرے تھے، فنادا، پس اس نے پکارا، فی الظلمات، اندھیروں میں، کہ سمندر کی تہہ ہے، اس میں اندھیرا ہے، اس کے اندر مچھلی ہے اور مچھلی کا پیٹ ہے، تو اندھیروں پر اندھیرے، بے شمار اندھیرے۔ تو ان اندھیروں کے اندر اب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیونکہ ایک مس کیلکولیشن، ایک ایرر تو ہو گئی۔ اور پرابلم یہ ہے کہ جب ہم مثال کے طور پر کہیں ججمنٹ کریں کہ حالات بہت ہی برے ہیں، بہت ہی اخلاق باختگی ہے، ظلم ہے، اور ہم اپنی ججمنٹ کر کے ہجرت کریں، تو ہمارے لیے بعض اوقات وہ ہجرت جو ہے وہ باعث ثواب ہوگی، لیکن وہی عمل جو ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے یا جائز ہو سکتا ہے، اللہ کے رسولوں کے سٹینڈرڈ اس سے بہت بلند ہوتے ہیں، تو ان کے لیے وہ قابل گرفت عمل ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں چلے گئے، تو اندھیروں میں جا کر وہ مایوس نہیں ہوئے، اندھیروں میں جا کر انہوں نے پکارا۔ کس کو پکارا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، یا آدم علیہ السلام کو پکارا، یا نوح علیہ السلام کو پکارا؟ جو کچھ ہمارے نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کو پکارنا چاہیے، اور بزرگوں کو پکارنے میں تو پھر سب سے زیادہ رسولوں اور نبیوں کو پکارنا چاہیے، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں پکارا، انہوں نے صرف اور صرف اپنے رب کو پکارا، وہ رب جس کے سوا کوئی پکارنے کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ الہ الا انتا، کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، کوئی میری یہاں مدد نہیں کر سکتا تیرے سوا، تو ہی میرا معبود ہے۔ اور اللہ کو جب پکارا مچھلی کے پیٹ میں رہ کر، تو وہاں پر کوئی سگنل نہیں چاہیے، کوئی کنیکشن نہیں چاہیے، کوئی تارے نہیں چاہیے جن کے ذریعے آپ کی آواز کمیونیکیٹ کرے گی، انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کا رب اس کی آواز کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ پوچھتے ہیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق، تو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو انہوں نے کیا پکارا؟ انتا سبحانکا، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ کوئی میرے ساتھ ظلم نہیں ہوا، تو نے کوئی میرے سے زیادتی نہیں کی، تو ہر طرح کے ظلم سے، زیادتی سے پاک ہے، یہ میری زیادتی تھی، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا، میں نے یہ خطا کی ہے، میرے اندر یہ قصور تھا، جو کچھ پیش آیا سر تاسر میری اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے، میں نے خود اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، میرے رب نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا، میرا رب تو ظلم کرنے سے پاک ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے کی، پھر اگلی آیت میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ ہمارے لیے یہ اس میں لیسن ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو غلطی تھی، انیلسس کی غلطی تھی، ان کے لیے وہ بھی قابل گرفت تھی، ہمارے لیے آئی ہوپ کہ نہیں ہوگی، مگر ہم تو بے شمار غلطیاں کرتے ہیں، بے شمار گناہ کرتے ہیں، تو جب گناہ کرتے ہیں اور ہمیں بے شمار مسائل اور بے شمار تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو جیسی مرضی تکلیف آ جائے اس کے اوپر یہ کہنے کی بجائے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرا یہ پیارا ہی کیوں لے لیا، اللہ نے مجھے ہی آزمائش میں کیوں ڈال دیا، یا ڈپریس ہونے کی بجائے، انگزائٹی میں جانے کی بجائے، لوگوں کے اوپر چیخنے چلانے کی بجائے، ہاتھ پاؤں چھوڑ رکھنے کی بجائے، جیسے مرضی حالات ہوں
اپنے رب کو پکارنا چاہیے، اپنے رب ہی کو پکارنا چاہیے۔ پکاریں، بار بار پکاریں، اس سے مانگیں، جتنا مرضی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے جو مرضی مانگے۔ بعض اوقات کچھ علماء کہتے ہیں، مجھے تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ جی وہ کسی نے کہا جی اللہ میاں مجھے نوکری دے دے، اللہ میاں مجھے پیسے دے دے، تو وہ یہ تو اللہ میاں سے مانگنا تو اس کی شان کے خلاف ہے، اللہ سے آخرت مانگو۔ بھائی اللہ سے سب کچھ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ تو اپنے رب سے مانگیں، رب جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ تو جب وہ سنتا ہے تو انشاءاللہ ہماری پکار کو بھی سنے گا اور ہماری دعا کو بھی قبول کرے گا۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ذُنُّون پر بھی ہم نے رحم کیا جب وہ چل کھڑا ہوا اپنی قوم سے غضبناک ہو کر۔ قوم کا لفظ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے۔ پس اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، پھر اس نے پکارا ہمیں تاریکیوں کے اندر سے کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذُنُّون کی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے اس وقت کی جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پس نہیں دعا کرتا ان الفاظ کے ساتھ کوئی مسلمان آدمی کسی چیز کے بارے میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں بھی دعا انسان کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا ان الفاظ کو۔ اس وجہ سے اسے لوگ آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں بھی مجھے ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے، میں اتنا کلیئر نہیں ہوں کہ لوگ اس کے نا پھر ورد کرتے ہیں کہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور 1000 دفعہ ورد کرنا ہے۔ دعا جو ہوتی ہے اس کے ورد نہیں کیے جاتے، دعا جو ہے وہ پڑھی نہیں جاتی، دعا کی جاتی ہے۔ تو یہ جب دعا کرنی ہے تو خلوص نیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ وہ پھر 1 دفعہ کریں، 5 دفعہ کریں، 7 دفعہ کریں، 15 دفعہ کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ جو ہزار ہزار دفعہ کرنی ہوتی ہے اس کے اندر تو بڑا مشکل ہے کسی کا وہ جوش و جذبہ اور خلوص نیت قائم رہ سکے۔ پھر وہ دعا نہیں رہ جاتی، وہ تو لوگ اکٹھے کر کے بس وہ گٹکے پڑھنی شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے خلوص سے، تعلق سے، جذبے سے دعا کریں، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ تو ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا، اب میری مدد فرما۔ یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے، الفاظ سے بھی کہہ دیں میری مدد فرما، مجھے اس مشکل سے نکال، میرے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور میرے اوپر یہ جو آزمائش آئی ہے، یہ جو مصیبت پہنچی ہے، اس سے بھی مجھے نجات دے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی مدد کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ فاستجبنا لہو، پس ہم نے قبول کی اس کی دعا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے نجات دی اس کو غم سے۔ نجینا جو ہے ویسے یہ باب تفعیل ہے، تفعیل کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے تدریجن کوئی کام کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت یونس علیہ السلام کو جو غم پہنچا، مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ان کو احساس تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قبول بھی فرمائی ان کی جو دعا تھی، وہ غم سے نجات ملی، مچھلی نے ان کو باہر نکال دیا، اس اندھیرے سے نجات ملی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ بیل اگا دی تو ان کو دھوپ سے نجات ملی، پھر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت عطا فرمائی اس میں بھی وقت لگا، اور پھر وہ جب بستی میں پہنچے تو بستی والے سارے قبول کر گئے اسلام، ایمان لے آئے ان کے اوپر، تو پھر
وہ بھی نجات مل گئی، جو ایک بہت سیریس ان کو اصل پرابلم تھی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے نجات فرمائی، تو شاید اس لیے یہاں پر باب تفعیل استعمال کیا گیا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ باب افعال ہے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی دعا کے الفاظ زبان پر نہیں ادا کیے تھے، صرف اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیا تھا، اور خدا جو علام الغیوب ہے، جو زمین کی گہرائیوں میں جو فریادیں ہیں ان کو سنتا ہے اور دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس نے ان کی فریاد کو سنا ان کے کہے بغیر، اور ان کے تمام رنج و الم کو دور فرما دیا۔ اور یہ جو واقعات بتائے جا رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ سٹوری نہیں ہے کہ اچھا جی یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ ہمارا اکثر انٹرسٹ ہوتا ہے اور ہم تفسیر کرنے بھی لگتے ہیں، تو ہم ایک اس کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے، لیکن قرآن شریف میں جنرلی یہ تفصیل نہیں ہوتی، اور ایون ایک صورت ہے جو اکٹھا واقعے کے طور پہ آئی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی، اس کے اندر بھی بہت ساری جو داستان گوئی کی تفصیلات ہیں وہ اس میں سے omit کر دی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں بتائی ہیں جن میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنین کو نجات دیتا ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس وقت مکہ میں تھے، حالات انتہائی تاریک تھے، بہت مایوس کن تھے۔ آج بھی دنیا میں جس جگہ پر حالات بہت ہی مایوس کن ہوں، اس میں یہی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو نجات دیتا ہے۔ ضروری کیا ہے کہ انسان مومن ہو، انسان مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، اس چیز پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو، فریادوں کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اپنے ایمان والے بندوں کو ہر رنج سے، ہر الم سے نجات دے دیتا ہے، جس طرح اس نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ تو ایک دن آئے گا کہ یہ ساری تاریکیاں دور ہو جائیں گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول تھے، آپ کے لیے تو یہ دنیا میں ہونا لازمی تھا، لیکن عام مومنوں کے لیے بھی دنیا میں ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں جب وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں ہوتا ایون دین نجات تو ملتی ہے۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ نجات تو عطا کرتا ہے، بعض اوقات اللہ نے ظالم کی رسی دراز کرنی ہوتی ہے تو اس میں وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہمیں نجات ملے گی ڈیفینیٹلی، اگر ہمارے سے ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حالات مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہے، نجات لازمی ملے گی۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی لازمی ہوگی، بعض کا تو اس آسانی کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اور ایک آسانی نہیں، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ بہت آسانی آتی ہیں۔ وہ آسانیاں مثال کے طور پہ اگر کہیں افلاس ہے اور اس افلاس کے دور ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسری آسانیاں دے دیتا ہے، اللہ صحت دے دیتا ہے، اللہ قناعت دے دیتا ہے، اللہ سکون دے دیتا ہے، اللہ صبر دے دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے۔ اور جب نعمتیں ملتی ہیں اور انسان ایفرٹ کرتا ہے تو زیادہ تر 90% تو دنیا میں ہی آسانی پھر آ جاتی ہے، ورنہ آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پس ہم نے قبول کی اس کی دعا اور نجات دی اس کو اس کے غم سے، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ اس کے بعد آ رہا ہے ذکر حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور اس کو بھی اگر ہم ایک نظر دیکھ لیں تو سورہ مریم کے اندر آیا تھا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، آیت نمبر 2 ہے سورہ مریم کی، کہ یہ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے کی اپنے بندے پر، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے۔ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اس نے کہا، دعا کی، عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے
بھڑک اٹھا ہے، مطلب سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور مجھے یہ اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، من ورائی اپنے پیچھے، یعنی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ وَقَالَتِ امْرَأَتِي آكِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور میری بیوی بانجھ ہے تو تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیا، وہ وارث ہو میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا۔ پھر اس کا جو جواب ان کو ملا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریا بے شک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کے جیسا ہم نے پہلے کوئی آدمی پیدا نہیں کیا، یا اس کا ہم نام کوئی نہیں پیدا کیا۔ قال ربی ان یکون لی غلام، اس نے کہا یا اللہ مجھے کیسے ہے میرے پروردگار بیٹا کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں بالکل بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، تو جواب یہ دیا گیا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ میرے لیے یہ معمولی سی آسان سی ذرا سی بات ہے، آخر میں تجھے بھی تو اس سے پہلے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ تو یہ زکریہ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ یہاں پر بھی آیا، سورہ انبیاء ہے، مختلف انبیاء کے ذکر آ رہے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا پر بھی فضل کیا جب اس نے پکارا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردا، یہ فردن فردن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فرد ایک اکیلا، اور تذرنی جو ہے یہ وزارہ یزارو سے ہے، واو زال اور رے چھوڑ دینا، جس سے پھر وہ فعل امر بنتا ہے زر، اس میں ضرورت نہیں ہوتی شروع میں الف لگانے کی، اور فعل نہیں یہ ہے لا تذر، تو ربی لا تذر اے میرے رب نہ چھوڑ، کسے نہ چھوڑ؟ مجھے نہ چھوڑ، آگے تھا یہ، اب لا تذر کے ساتھ اگر یہ لگائیں گے تو رے پر تو ہے جزم، تو اب یہ لگائیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنے کے لیے obviously پھر آپ کو اس جزم کو چینج کرنا پڑے گا اور زیر لانی پڑے گی، اس حرکت کی تبدیلی کو بچانے کے لیے، اور بچانے کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وقایا، تو اس کو بچانے کے لیے ایک نون استعمال کی جاتی ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون وقایا، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہوتا، جب یہ لگا دیتے ہیں تو پھر یہ جزم اپنی جگہ موجود رہتی ہے، لا تذرنی، تو اے میرے رب نہ چھوڑنا مجھے، فردن تنہا اکیلا، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارث ہے، یعنی جو میرے اہل خانہ ہیں، خاندان والے ہیں، بھائی بھتیجے ہیں، ان سے مجھے امید نہیں ہے، وہ ایسے نیکوکار نہیں ہیں کہ آل یعقوب کے دینی ورثے کی حفاظت کر سکیں، اس کی وراثت پا سکیں، تو میں دعا کر رہا ہوں، اور بیسیکلی دعا جو کر رہا ہوں اس لیے نہیں کر رہا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہوگا تو تیرے دین کا کوئی کام نہیں ہوگا، تو بہترین وارث ہے، تو اپنے دین کو خود ہی سنبھالنے والا ہے، اور پلس یہ بھی ہے کہ وارث ہوتا کون ہے؟ وارث ہوتا وہ ہے کہ آپ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو آپ کی جگہ وہ وارث بنتا ہے، پھر وہ دنیا سے گزر جائے تو اس کی اولاد بنتی ہے، جب آخر میں سارے گزر جائیں گے تب کون وارث ہوگا؟ ہم اپنی لمیٹڈ دنیاوی نالج کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہر چیز ایونچولی تو ابھی بھی اللہ کی ہے، اور ایونچولی اللہ ہی کے پاس جانی ہے، تو ہر چیز کا وارث اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور دینی لحاظ سے اللہ ہی بہترین وارث ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہوگا تو تیرا کو نام لیوا نہیں ہوگا، بس آل یعقوب کی ایک جو روایت ہے، جو میں نے دین کی خدمت کی سعادت پائی ہے، میرے خاندان نے پائی ہے، میری یہ خواہش ہے تو ایک خاندان اس سے محروم نہ رہ جائے، ورنہ تو خاندان سے باہر بھی کسی کو اٹھا کھڑا کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور زکریا پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا
جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اے میرے رب مت چھوڑنا مجھے تنہا، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، بس ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی، ووهبنا له، اور اس کو تحفے میں دیا، گفٹ کیا۔ ہبا کرنا گفٹ کرنا ہوتا ہے، عطا فرمایا اس کو یحییٰ۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، آگے ایک بیٹی کا بھی ذکر آئے گا، وہ اللہ کا تحفہ ہے۔ وہ کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جس سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرے اور پریشان ہو، اور کم بچے خوشحال گھرانہ کے اوپر assumption لے کے زندگی گزارے۔ اپنے بچوں کے اس ماں کی صحت کے لحاظ سے اگر کوئی ایک آپ بچوں کے اندر مناسب وقفہ ہونا چاہیے، جو اسلام میں اگر اسلام کو صحیح سے فالو کیا جائے، بچوں کو دودھ پلایا جائے تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ ادروائز بچوں کو اللہ کی نعمت، اس کی عطا، اس کا تحفہ سمجھنا چاہیے۔ بار بار اللہ تعالیٰ یہی الفاظ استعمال فرماتے ہیں، وَوَهَبْنَا، اور ہم نے گفٹ کیا، ہم نے عطا کیا۔ بنیادی طور پر وہابا یہبو کا مطلب ہوتا ہے کسی استحقاق کے بغیر۔ ایک تو ہوتا ہے معاوضہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، although ہمارے کام اس قابل نہیں ہوتے جتنا اللہ تعالیٰ اجر فرما دیتا ہے، یا ثواب ہے جو بدلے میں کوئی چیز ملتی ہے پلٹ کر آتی ہے، اس میں بھی ہماری نیکیاں اس جوگی نہیں ہوتی جس ثواب کی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا دیتا ہے۔ اور وہب جو ہے، ہبہ جو ہے، وہ تو بیسیکلی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر کوئی استحقاق نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی ایسی سروسز نہیں ہوتی، خدمات نہیں ہوتی جن کے معاوضے میں وہ دیا جاتا ہے، وہ صریحاً عطا ہوتی ہے۔ بندے پہ تو ہر چیز ہی اللہ کی صریحاً عطا ہے، لیکن یہ خاص طور پر اللہ اس کے لیے لفظ استعمال فرماتے ہیں تو یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، اور ہم نے اصلاح کر دی، یعنی ہم نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، سازگار کر دیا اس کے لیے، زوجہ، اس کی بیوی کو، کیونکہ ان کی بیوی بانجھ تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درست فرما دیا اور اولاد کے قابل کر دیا، اور ایسا قابل کیا کہ یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے کی وہ ماں بنی۔ اور پھر ایک ریلیٹ کر کے اس کی آپ سمجھ لیں ایک قسم کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ انعام کیوں ہوا یحییٰ علیہ السلام پر، کہ وہ بالکل بوڑھے ہو گئے ہیں، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، ہڈیاں سوکھ چکی ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہے اور اوپر سے بانجھ بھی ہے۔ یعنی جب وہ بیوی جوان تھی تب بھی اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ تھی ہی بانجھ، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی ایسے ناموافق اور نامساعد حالات کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کا بنیادی مقصد تھا حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کا، وہ دنیا نہیں تھی۔ ان کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ انہم کانوا یسارعون، وہ سرعت کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے، فی الخیراتی، نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں۔ تو وہ ان کا فوکس کیا تھا؟ وَيَدْعُونَنَا، اور ہمیں پکارتے تھے۔ ان کا فوکس تھا اللہ کی ذات۔ ایک لوگ ہوتے ہیں دنیا دار، ان کو جب کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو اللہ سے لمبی لمبی دعائیں بھی کرتے ہیں، عہد بھی باندھتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں کہ اگر یہ ضرورت پوری ہو گئی تو پھر تو اپنے رب کے وفادار بندے بن کر رہیں گے۔ ادھر ضرورت پوری ہوتی ہے، ادھر 2 دن گزرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تو بڑی مشکل تھی، لیکن میں نے جو یہ پلاننگ کی اور جو میں نے یہ ہمت دکھائی اور جو میں نے فلاں بندے سے جا کے یہ کام کیا اور جو میں نے رات کو بیٹھ کے یہ اس کے اوپر غور کیا اور یہ جو میں نے محنت کی اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اور یہ فلاں صاحب نے میری مدد کی، یہ فلاں نے میری سفارش کی، اور فلاں مجھے ساتھ وہاں تک چل کے گیا، تو ان کی کارسازیوں کے گن گاتے ہیں، اپنے رب کو بھول جاتے ہیں جیسے کبھی پکارا ہی نہ ہو۔ لیکن یہ لوگ کون تھے؟ یہ پکارتے تھے رغبا و رہبا، وہ ہر حال میں خدا کو پکارنے والے تھے، رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ راہب ڈرنے والا، جو سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، یرہبون کا لفظ، کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلالت کے تصور سے دل پر جو لرزش اور کپ کپی کی حالت طاری ہو، وہ ہے رہبہ۔
تو رغبت کے ساتھ یعنی خواہش کے ساتھ، امید کے ساتھ. تو اس کے لیے مسلمانوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ انہیں بھی اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا چاہیے. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے خشوع کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے تھے، سر کو جھکانے والے تھے. وہ ہر حال میں ہمارے سامنے سر جھکائے رکھتے تھے، ہر حال میں نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور پکارتے تھے ہمیں. یہی میسج ہے اس کے اندر کہ اللہ سے کچھ بھی چاہیے، کیسے ہی ناموافق حالات ہوں، اللہ سے مانگے اور اس اعتقاد کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ہمیں ایک دفعہ لمز میں ہم پڑھتے تھے، بڑی پرانی بات ہے، تو یہ روپالی گروپ کا جو مالک ہے، کا نام ہے فراستہ سم تھنگ، بدر الدین فراستہ غالباً. وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا جی کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے پاس بس میں جانے کے بھی بڑی مشکل سے پیسے ہوتے تھے، اور ایک دفعہ میں ٹانگ میں بیٹھ کے جا رہا تھا اور میں نے اللہ سے دعا مانگنی تھی. میں نے سوچا کیا دعا مانگی، تو میں نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے پاکستان کا سب سے پیسہ دار آدمی بنا دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ دعا مانگیں، جو بھی دعا دل چاہتا ہے مانگیں، مگر مثال ہے کہ ایک بندہ ٹانگے پہ سفر کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی سواری اپنی ہے نہیں، اور وہ دعا اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے پاکستان کا سب سے پیسہ دار آدمی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سب سے پیسہ دار آدمی بنا دیا. اب وہ ایمانداری سے بنا نہیں بنا مجھے نہیں پتا، ہوپ فلی ایمانداری سے ہی بنے ہوں گے، لیکن وہ پاکستان کے سب سے پیسہ دار آدمی. تو انسان جو مانگے اس اعتقاد سے مانگے کہ میں اللہ سے مانگوں گا تو اللہ مجھے عطا کرے گا، اور اگر اس کی حکمت کے تحت یہ مناسب نہ ہوا کہ دنیا میں وہ مجھے نعمت ملے تو آخرت میں تو لازماً ملے گی. اس اعتقاد سے مانگیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے مانگیں، اللہ سے امید رکھتے ہوئے مانگیں، اور مانگ کے اس کی نافرمانی نہ شروع کر دیں کہ ادھر تو دعا مانگی یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ وہ دے دے، یا اللہ مہربانی کر دے، یا اللہ یہ کر دے، اور اس کے بعد نماز کے بعد سلام پھیرا، جا نماز لپیٹی اٹھے اور ساتھ ہی نافرمانی شروع کر دی، چگلیاں شروع کر دی، غیبتیں شروع کر دی، بدتمیزی شروع کر دی، لوگوں کے ساتھ دو نمبری شروع کر دی، گانے ڈرامے فلمیں جو حیات ہے آ رہی ہیں وہ دیکھنے شروع کر دیے. یہ کام نہ شروع کرے. بھلائیوں کے اندر، نیکیوں کے اندر دوڑ کر جائے، سبقت حاصل کرے، بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرے، اللہ کے حضور دل کو، نظر کو، اپنے پورے دماغ جسم کو جھکا کے رکھے، خشوع پیدا کرے اپنے اندر، تو انشاءاللہ سب دعائیں قبول ہوں گی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. پس ہم نے قبول کی اس کی دعا اور عطا کیا اس کو یحییٰ، اور اس کے لیے ٹھیک کر دیا، سازگار کر دیا اس کی بیوی کو. بے شک وہ سبقت لے جانے والے تھے نیکیوں میں، اور پکارتے تھے ہمیں شوق کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور وہ ہمارے سامنے سر جھکانے والے تھے. اور یہ جو امید اور خوف سے پکارنا ہے، یہ رغبن کا مطلب رغبت کا لفظ ہے نا، کہ اللہ سے امید رکھیں، شوق ہو، خواہش ہو. رغبت کا مطلب خواہش ہے، تو خواہش بھی رکھیں اور خوف بھی رکھیں. مثال کے طور پر سورہ حشر میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. خوف دلایا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رحمان و رحیم ہے، کوئی مت ڈرو، نہیں، ڈرو اللہ سے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص اس چیز پر نظر رکھے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، آگے اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے. وَاتَّقُوا اللہ، پھر دوبارہ کہا اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے، باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. تو جو کام بھی کرو اس کام کے کرتے وقت یہ دیکھو کہ یہ کام آگے جائے گا، میرے اعمال میں اکٹھا ہوگا، قیامت والے دن میرے سامنے لا کر مجھے پیش کیا جائے گا، تو مجھے اس کا جواب دینا ہوگا. تو اس وقت جو لرزہ طاری ہوگا، جو حالت غیر ہوگی،
وہ اس وقت حالت غیر ہونے کے بجائے آج لرزہ طاری کر لو، آج اللہ سے ڈر جاؤ، آج اللہ کے حضور سر جھکا دو، آج یہ فیصلہ کر لو کہ یہ کام غلط ہے بھائی، یہ نہیں کرنا۔ مگر اگر غلط کام ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نا امید ہو جاؤ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی معاف کر دے گا، معاف کر سکتا ہے، معاف کر دیتا ہے سب کے سب گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے، اس کی رحمت کی صفت مستقل ہے، دائمی ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات ہمہ وقت انسان کے اندر ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سے امید بھی ہونا چاہیے۔ مسلمان نہ ڈر بھی نہیں ہو سکتا کہ دیکھی جائے گی، ویخ لیں گے جو ہوئے گا، اور مسلمان مایوس اور نا امید بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بے شمار گناہ کرنے کے باوجود بھی، بے شمار مصائب سے گزرنے کے باوجود بھی اپنے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے۔ وہ فوکس رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، جذبات کا غلبہ ہو گیا، نہیں سمجھ آئی، جب احساس ہوا، جیسے ہی پتہ لگے فوراً اپنے رب سے توبہ کر لے، اور ساتھ ڈرتا بھی رہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے توبہ کر لی، میری توبہ قبول ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہر سال جا کے حج کر لیا تو پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو گئے، بس ٹھیک ہے اب ہم 0 میٹر ہو گئے، اب نئے سرے سے گناہ کر لیے تو کوئی بات نہیں، تو تھوڑے سے گناہ ان کی تو خیر ہے۔ نہیں، ہر وقت وہ ڈرتا رہتا ہے، یہ اس کو اندیشہ رہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اور یہ نہیں سوچتا کہ میری تو توبہ قبول ہو نہیں سکتی، ہر وقت وہ اس امید میں بھی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا۔ والتی احسنت فرجہا، اور اس پر بھی ہم نے اپنا فضل کیا جس نے حفاظت کی، اپنی عفت کی۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حسن کا لفظ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا، قلعے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پھر ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی روح۔ اپنی روح پھونک دی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جیسے اللہ کا گھر ہے تو بیت اللہ، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اسی طرح جو روح ہے وہ اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے۔ لیکن یہاں ایک اسپیسیفک ذکر کیا گیا کہ اپنی روح میں سے پھونکا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرنٹ کوئی نہیں تھے، آپ کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تو کلمہ کن سے خاص پھونک دی گئی آپ کے اندر اپنی روح، جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو خارق عادت ہے، جو عام روٹین سے ہٹ کر چیز ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا اس کو، وَابْنَهَا، اور اس کے بیٹے کو، آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، نشانی دنیا والوں کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور ایک بہت بڑی نشانی بنے، اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر بھی بنے۔ یہ بھی فضل ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام پر۔ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور ہم نے اس پر بھی اپنا فضل کیا جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پس ہم نے پھونک دی اس کے اندر اپنی روح، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ انا، بے شک، ہی یہ، امتکم، تمہاری امت، بے شک یہ جو تمہاری امت ہے، یہ بنیادی طور پر انبیاء کو ہی خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سب انبیاء ہیں، یہ ان سب کی جو امت ہے، امتم واحدہ، یہ امت واحدہ ہے، یہ ایک ہی امت ہے، یعنی یہ جو دین آیا ہے وہ ایک ہی دین ہے، اور اس دین کی ایک ہی بنیاد ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِي، یہ بنیادی طور پر تھا۔ اسی طرح اعبدو، تم سب عبادت کرو،
اس کے بعد آگے یہ لگانی تھی، تو یہ واؤ کی جزم کو بچانے کے لیے یہاں پر نون لگا دی گئی، تو ادونی ہو گیا۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو یہ ہے یہ حذف کر دی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ربی، اے میرے رب کو بہت دفعہ ربی بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس سے مراد وہی ہوتی ہے۔ تو فَعْبُدُونْ، پس میری ہی عبادت کرو۔ یہی پیغام سب انبیاء کو دیا گیا۔ ہر کسی نے اگر پکارا، اب یہ جتنے بھی واقعات آئے ہیں تو لوگ کہیں کہ جی فلاں بزرگ مجھے بیٹا دے دے، تو بزرگوں سے تو کہیں بڑھ کر اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جو حضرت زکریا ہیں، ان کو تو خود بیٹا چاہیے تھا، ان کے پاس تو خود بیٹا نہیں تھا۔ تو کوئی بزرگ سے بزرگ ہستی، یہاں تک کہ اللہ کا رسول نبی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو بیٹا نہیں دے سکتے، کسی اور کو کہاں سے دیں گے؟ انہوں نے تو خود اللہ کے آگے اولاد کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اتنی مشکل میں چلے گئے، تو کیسے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا؟ کیا انہوں نے کر لیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے رب کے حضور سر جھکا دیا، اپنے رب کے آگے جھک گئے، اللہ نے ان پر فضل کر دیا۔ حضرت ایوب اتنی تکلیف میں پہنچے، تو اگر نبی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی کو یہ آزار آ سکتے ہیں، مرض آ سکتے ہیں، تو ہمیں بھی آ سکتے ہیں۔ تو نبی نے جب شفا کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے آگے پھیلانا ہے، اور ہم نے بھی شفا کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ کے آگے پھیلانا ہے۔ وہ نبی اپنے آپ کو شفا نہیں اگر حضرت ایوب علیہ السلام دے سکتے تو کسی اور کو کہاں سے دینے تھے؟ کہ وہ ان کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے ماننے والے ان سے شفا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی حاجات ہیں، سب انبیاء کے واقعات میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے مانگا، اسی کے آگے جھکے۔ جو بغیر اسباب کے مانگنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگا۔ ایک ہی دین ہے، یہ دین ہے توحید۔ انسان توحید پر کار بند رہے، اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دے، اپنی محنت کرے، اپنی جد و جہد کرے، لوگوں کو انگیج بھی کرے، دنیاوی لحاظ سے جو لوگوں سے مدد مانگنی ہے، علاج کروانا ہے، وہ سب کچھ کروائے، لیکن جو بغیر اسباب کے مانگنا ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے جس سے ان سب نے مانگا، اور ہم نے بھی اس ہی ہستی سے مانگنا ہے اور کسی سے نہیں مانگنا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ تم سب کی امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس میری ہی عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا، اب چینج ہو گیا، پہلے خطاب کیا گیا تھا انبیاء سے، انبیاء کے ماننے والوں سے ایک طرح سے، اب دوسرے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو انبیاء کے ماننے والے تھے اور بعد میں انہوں نے کیا کیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، قطع کر دیا انہوں نے اپنا معاملہ، اور یہاں معاملے سے مراد ہے دین، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بینہم آپس میں۔ کیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ یعنی دین کے اندر بدعتیں داخل کر دی۔ دین ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہی بدعتوں سے ہے، یہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے گئے ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی نماز پڑھی، اس طرح بھی نماز پڑھی، اس طرح بھی پڑھی، ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی، ہاتھ چھوڑ کر بھی پڑھی، ہاتھ اونچے باندھ کر بھی پڑھی، ہاتھ نیچے باندھ کر بھی، چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو سنت ہے آپ نے وہ فالو کر لی، کسی نے ایک سنت فالو کر لی، کسی نے دوسری فالو کر لی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہم نے نماز میں اپنے طریقے ڈالنے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر اذان سے پہلے درود پڑھیں گے اونچی آواز سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرائیں گے اور پیچھے لوگ آمین آمین کہیں گے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، وہ فیصلہ کر لیا، فلاں فیصلہ کر لیا۔ ابھی اب دین میں بدعتیں ایجاد ہو جاتی ہیں، اور یہ تو مشہور بدعتوں کی اگزامپل ہے۔ کچھ لوگوں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کر سلام پھیریں گے تو اس کے بعد وہ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو پتہ نہیں کون سا ذکر کریں گے۔ اگر کوئی انڈیویجولی کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جب وہ اس کو رسم رواج بنا لیتے ہیں تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب ہم خود سے دین کو ایجاد کرتے ہیں تو دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس سے پھر آگے چیزیں نکلتی ہیں، پھر وہ بدعتیں کنورٹ ہو جاتی ہیں ایونچولی جا کر بڑے بڑے گناہوں میں اور شرک میں، اور جب بھی کوئی بدعت آتی ہے کوئی نہ کوئی سنت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
اکثر آپ نے جمعوں کے خطبوں میں بھی سنا ہوگا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، آپس کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، وہ سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہ جو سب کے سب ہیں انہوں نے کہیں اور نہیں جانا، کسی اور کے پاس جا کے مدد نہیں حاصل کرنی، کسی اور کے حضور پیش نہیں ہونا، ہماری ہی طرف تو لوٹنا ہے۔ تو جب ہماری طرف لوٹیں گے تو ہم ان کے جو اختلافات ہیں ان کو واضح کر دیں گے، ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ ادروائز انبیاء کا دین ایک ہی تھا، انہوں نے ایک ہی دین کی ہمیشہ تبلیغ کی، یہ ان کے ماننے والوں نے ان کے بعد دین کو وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملے کو، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو پس جو کوئی نیک عمل کرے گا، واپس تمہارے پاس ہی آنا ہے، جو ان میں سے نیک عمل کرنے والا ہوگا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کریں گے، ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے، سارے عمل ٹھیک ٹھیک کریں گے، فلا کفرانہ، تو کوئی ناقدری نہیں ہوگی۔ کفران نعمت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، نا شکری، نا قدری، کوئی ناقدری نہیں ہوگی لسعیہ، اس کی سعی کی، اس کی کوشش کی، اس کی ایفرٹ کی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھ کر رکھنے والے ہیں۔ جو جو انسان عمل کرے گا اس کو لکھا جا رہا ہے، اس کی نیکی کو نوٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم اس کو نوٹ کر کے رکھیں گے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ ان کا کوئی عمل ہمارے نوٹ کرنے سے مس ہو جائے، بس اتنی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پھر جو کوئی کسی نے ذرا برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کو پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، پس جو کوئی عمل کرے گا نیک اور وہ ایمان پر بھی ہوگا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اس کی کوشش رائے گاں جانے والی نہیں، اور ہم اس کو لکھ کر رکھنے والے ہیں۔ اگلے ہفتے کلاس نہیں ہوگی، ہم انشاءاللہ پھر 1 فروری سے دوبارہ سے کلاس کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ آپ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ اگر دیر کرتے ہیں کوئی نعمت دینے میں تو وہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، لیکن تو یہ بعض لوگ کافی یہ بھی کہتے ہیں نعوذ باللہ، یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، یہ کہنا ہی نہیں چاہیے، تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ واللہ عالم لوگ کیوں کہتے ہیں، بالکل اللہ کے ہاں اس کی حکمت کے تحت دیر ہو جاتی ہے، دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ کے پرسپیکٹو سے تو دیر نہیں ہوتی، لیکن ہم تو اپنے ہی محاورے میں بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے محاورے میں بات کرنے میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم لوگ ساتھ میں تجویز کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے، تو جس طرح ہم سیدھا سادہ سادہ سا پڑھتے ہیں، کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں گناہ ہوگا اس طرح پڑھنے سے؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تجوید کے ساتھ نہیں پڑھے ہوئے، تو ہم جو سیدھا سادہ پڑھتے ہیں تو کیا یہ ہم غلط کرتے ہیں؟ اس میں ایک تو نیچرل پرابلم ہے، نیچرل پرابلم یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور ہمیں وہ صحیح مخارج نہیں ادا کرنے آتے، اور مثال کے طور پر ہم زے اور زال اور زوئیں اور ضاد، ان سب کی ہم ایک ہی آواز نکالتے ہیں، اردو میں ان کی آواز میں فرق نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشن ہے، میں خود یہ نہیں کر پاتا۔ تو ایک تو چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہماری یہ ایک جینوئن لمیٹیشن ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف فرمائیں گے چیزیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے جتنا جی ممکن ہو کہ ہم اپنی تجوید کو بہتر کریں۔ میں صرف اتنی وہ ایفرٹ کرتا ہوں کہ مثلا اگر زیر ہے اور یہ ہے، اس کی آواز کا فرق ضرور کریں، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں مشکل نہیں ہے۔ یہ اگر ہم ان کے اندر فرق کر لیں گے تو یہ کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی، اور مزید بھی پھر کسی اچھے قاری سے، یا یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے کوشش کرنی چاہیے، جتنا بہتر ہو جائے اتنا ٹھیک ہے۔ میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ جب وہ اخیر میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اس کے آگے وہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اذان میں لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بدعت میں نہیں شمار ہو جاتا؟
کیونکہ یا حضرت تو اس بلال کے نے لیے تو وہ ایسا کوئی صحیح حدیث دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، ادروائز تو بدعت ہے۔ بدعت ہے نا، کیونکہ حضرت بلال نے جب ایسی پڑھی گئی یا اذان پڑھی یا تیری یا پڑھی یا اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت، تو انہوں نے میرے خیال میں تو لا الہ الا اللہ تک ہی پڑھا نا، تو وہ آگے ظاہر سی محمد بات ہے رسول ہمارے اللہ پاس حضور وہی اذان پہنچی ہے، اور اگر آپ غور کریں تو لاؤڈ اسپیکر پہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے۔ اگر محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو بعد میں کہنے کی بالکل کوشش صحیح۔ کرتے ہوں گے، تو لاؤڈ اگر دین کا حصہ ہوتی ہے تو پھر تو لاؤڈ اسپیکر پہ ہی کہہ دیا کرتے۔ آج ہم جو چیز پڑھیں گے وہ ایک بہت سادہ سی چیز ہے، ہم کیونکہ اردو بولنے والے ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ وہ ہے اسم الفاعل، یعنی کسی کام کو کرنے والا، اس کا جو مفہوم دیتا ہے اسم وہ، اور اسم المفعول یعنی جس کے اوپر کوئی کام ہوا ہو، اور یہ ہے مفہوم کے لحاظ سے، کیونکہ بعض اوقات اسم الفاعل استعمال ہوتا ہے لیکن وہ جملے میں ایز اے مفعول آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی بھی ہم ایک ایگزامپل ابھی ڈسکس کرتے ہیں، پہلے اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے اسم الفاعل بنانا کیسے ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ روٹ ورڈ ہیں فے، عین اور لام، تو فاعل جو ہے وہ فے اور عین کے بیچ میں الف لگا دیں گے تو وہ فاعل بن جائے گا، اور مفعول کے لیے میم سے شروع کریں گے اور عین اور لام کے بیچ میں واو لگا دیں گے تو مفعول بن جائے گا۔ بالکل سادہ آسان ہے، بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کیئرفلی دیکھ لیں تاکہ جب قرآن شریف میں کہیں فاعل یا مفعول استعمال ہو، آپ کو روٹ اس کا آتا ہو، اس کا مطلب آتا ہو، تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ اچھا اس سے یہ مراد ہے۔ تو ہم نے یہ باب پڑھے ہوئے ہیں، مثلا فتح یفتح، اس سے اگر ہم نے فاعل بنانا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ فے کلمہ لکھیں گے، عین کلمہ لکھیں گے، لام کلمہ لکھیں گے، فے کلمہ اور عین کلمہ کے بیچ میں ہم ایک الف لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا فاتحن، تو فاتحن کھولنے والا، فتح کرنے والا۔ اور اگر ہم نے مفعول بنانا ہے تو پھر ہم دوبارہ یہی کام کریں گے، فے کلمہ لکھیں گے، عین کلمہ لکھیں گے، لام کلمہ لکھیں گے، شروع میں میم لگائیں گے اور عین کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان میں واو لگائیں گے تو یہ بن جائے گا مفتوحن۔ اسی طرح اگر ضربا یضربو ہے تو اس سے بنے گا ضاربن، مارنے والا، مضروبن، جس کو مار پڑی۔ اسی طرح ناصر، منصور، سامع، مسموع، حاسب، محسوب۔ اور ایک جو باب کروما ہے، کروما عام طور پہ انٹرانزیٹو ہوتا ہے، فعل لازم ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہی نہیں، تو جنرلی اس سے مفعول کی کوئی سینس نہیں بنتی، تو یہ جو مکروم ہے اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، کہیں کہیں عربی میں استعمال ہو جاتا ہے لیکن جنرلی یہ اس کو سمجھیں کہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا جو فاعل ہے وہ فاعل کے وزن پر نہیں ہوتا، وہ فعیل کے وزن پر ہوتا ہے، یہ اس باب کی ایک خصوصیت ہے۔ تو کریم جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ کہ جملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسم الفاعل بطور مفعول استعمال ہو، مثلا میں نے تکریم کی عالم کی، اب عالمن جو ہے نسب میں ہے، مفعول کے طور پہ آیا ہے اگرچہ خود اسم الفاعل ہے، عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں فاعل اور مفعول کیا ہوگا، تو کتبہ یکتبو، لکھنا یا کوئی چیز فرض کر دینا، اس میں بتائیں جی۔ کتابہ، کتاب کا نہیں کاتب کاتب کاتبہ کاتب کاتبن، کاتبن، کاتب ٹھیک، اور مک مفعول کیا ہوگا؟ مکتوب مکتوبن، مکتوبن ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی لوگ بھی ذرا پارٹیسپیٹ کریں، کافی آسان ہے۔ ظلم یظلم سے ظالم ظالم، مظلوم 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 مظلوم، ٹھیک۔ خلق یخلق سے خالق خالق، خالق، خالق اور مخلوق 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 مخلوق، بالکل ٹھیک۔ شہید یشہد سے شاہد شاہد شاہد، یشہود مشہود مشہود، مشہود، ٹھیک۔ ورثہ یرث سے وارث وارث وارث، موروث موروث
موروثن، جو عربی اردو میں موروثی بھی ہوتا ہے. اچھا جی، حسنا یحسن. حاسن محسون حاسن محسون محسون. لیکن آپ محسون اس میں اگر غور کریں تو یہ کون سا باب ہے؟ باب افعال ہے. یہ باب ہے کروما، کاف لکھی ہوئی ہے نا پیچھے، اور آپ کو کروما یا کرمو کے وزن پہ حسنا یا سنو بھی پتہ لگ رہا ہے. خوبصورت ہونا، حسنا وہ خوبصورت ہوا، تو وہ خوبصورت ہوا یہ انٹرانزیٹو ہے، اس کا مفعول ہو نہیں سکتا. وہ خوبصورت ہوا تو اس میں فاعل ہی ہوگا نا، جو خوبصورت ہونے والا ہو. تو خوبصورت کو کیا کہیں گے؟ حاسن نہیں کہیں گے، اس میں ایک ایکسیپشن تھی. محسن حسین، حسین. تو باب کروما ہے کریم کے وزن پر، فاعل کے وزن پر آتا ہے، فائل کے وجہ سے. تو یہ ہو گیا حسین. اچھا جی، یہ ہم نے پیچھے بھی کیا ہے. خلق یخلق، خالق 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 مخلوق 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 مخلوق. ٹھیک. غفر یغفر سے غافر 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 مغفور مغفور. بالکل صحیح. سجد یسجد سے ساجد ساجد مسجود ساجد مسجود مسجود. علم یعلم سے عالم 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 یعلم معلوم معلوم معلوم. معلوم حمید یحمد سے حامد حامد محمود حامد محمود محمود. بالکل صحیح. اور قربا یا قروبو سے قارب 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 مقروب ٹھیک ہے. طرح صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ قریب قریب ہوگا یہ، قریب قریب قریب. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا ہر عمل اس کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہماری ہر سعی اس کی بارگاہ میں مشکور ہو. ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے نیک اعمال کو قائم رکھ اور ہمارے برے اعمال کو مٹا دے. ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے بندے بن کر رہیں، تیری طرف لوٹیں، تیری طرف رجوع کریں، تجھ سے لو لگائیں، ہمیشہ تجھ سے ہی مانگیں. یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی ہر بھلائی عطا فرما، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہمیں آخرت کی بھی ہر بھلائی عطا فرما. آمین یا رب العالمین.